بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم میں سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 11 پہ 3 پیراگراف پڑھ لیے تھے، جس میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ بیان کیے تھے ان کو پڑھا اور سمجھا۔ صفحہ نمبر 11 کے آخری پیراگراف سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اسی ترتیب سے۔ پینسل آپ کے پاس ہوگی، الفاظ معنی انڈر لائن کرتے رہیں گے، جو بتائے جائیں ان کو لکھ لیں گے، اور جو انڈر لائن کروائے جائیں ان کو بعد میں لغت سے دیکھ کے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ شروع کرتے ہیں آخری پیراگراف سے، کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ گودوں میں کھلایا ہے، گودوں میں پلا بڑھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی پسند نہیں کرتے کسی کی توہین کی جائے، نہ خود کرتے تھے اور نہ پسند کرتے تھے کہ کوئی کسی کی توہین کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی شکر کا اظہار کرتے، اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ اچھی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی پسندیدہ صفت ہے کہ لوگوں کے اندر شکر گزاری ہو، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اظہار تشکر کے معنی آپ کو پہلے بتائے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ کھانے میں عیب نہ نکالے جائیں، کھانا جو سامنے آئے اس کو کھایا جائے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا موازنہ اپنے دور کے کھانوں سے کریں تو شاید ہمیں اپنے آپ سے بھی شرم آئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی شرم آئے کہ اس وقت جو کھانے انتہائی سادہ ہوا کرتے تھے، 3 وقت کھانے کا کوئی رواج نہ تھا، ایک وقت کھانا کھایا جاتا تھا تو ایک وقت بھوکا رہا جاتا تھا، اور کھانا بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ سوکھے اور موٹے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں ہوا کرتی تھیں، تو کبھی سرکے سے، کبھی کھجور سے اور کبھی مختلف چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، اور جو سامنے آتا اس کو تناول فرماتے۔ اور آج ہم بہترین سے بہترین کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے نظر آئیں گے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بیچارے روڈوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کچرے میں سے لوگ کھانا اٹھا کے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں اور ہر کھانے کو جو گھر میں پک جائے شکر کے ساتھ کھایا کریں، یہ سوچ کے کہ ابھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جن کو یہ کھانا بھی میسر نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 12 سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے سوال MCQs میں آتے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھیں، سے نام ہم نے یہاں پہ انڈر لائن کر لیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے متعلق اس وقت میں بات ہے وہ یہ کہ ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس کا MCQ اس طرح بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، یا کس صحابی کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، تو سبق کے اعتبار سے ہم بتائیں گے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو انڈر لائن کریں تو فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو، یعنی معمول تھا اللہ کے رسول جب بھی ان کو دیکھتے تو محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے، اور ان کو اتنا یہ اچھا لگتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کے رسول مسکرائے نہ ہوں۔ ایک اچھا انداز ہوتا ہے، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، جب ہم کسی سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، ہماری مسکراہٹ آنے والے کا سمجھ لیں استقبال کرتی ہیں اور ہماری محبت اس کے دل میں اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا،
وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، اس کے معنی بھی پہلے بتائے کہ گفتگو انتہائی تہذیب یافتہ اور سنجیدگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، گفتگو کے الفاظ انتہائی خوبصورت ہوا کرتے تھے اور اس میں سنجیدگی ہوا کرتی تھی، یعنی ایسی کوئی بات نہ ہوتی جس سے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ کوئی غیر اہم بات ہے۔ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی اس کے معنی پہلے بتائے، دل دکھانا، دل توڑنا، خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے تھے۔ سلام زبان سے ادا کرنا، مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنے کا مطلب ہاتھ ملانا، تو خود اس سے سلام کرتے، ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زان ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی جو ہمارے ران کے جو گھٹنے کا حصہ ہوتا ہے جب بیٹھتے زانوں ہو کر، تو جو ساتھ بیٹھے ہم نشین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے، تو ایسا نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ان کے پاؤں سے آگے نکلتے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہو کے بیٹھتے، اپنے پاؤں بھی کبھی ان سے آگے نہ نکالتے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس طرح سلام کیا کرتے تھے، کس طرح ملا کرتے تھے، یہ تمام باتیں ہمیں جیسے بات پہلے بھی بتایا گیا اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پتہ چلے، ہم وہ طریقہ اپنائیں بات کرنے کا جو اللہ کے رسول کا تھا، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق سے پیش آتے تھے، ہم ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ مختلف صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سارے اسی لیے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ سارے طریقے اور سارے اخلاق شامل ہو جائیں۔ اگلے پیراگراف میں شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے یعنی اپنے بیٹے کو، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قیس۔ یہ بھی سوال انسٹیٹیوٹ میں بنتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا کیا نام تھا، تو ان کے بیٹے کا نام قیس تھا۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں۔ ہم رکاب کے معنی بتائے تھے پہلے کہ وہ سواری پہ جو ساتھ سوار ہوتا ہے وہ ہم رکاب کہلاتا ہے، تو آپ کے ہم رکاب ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، یعنی اونٹ پر ساتھ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعمل کی، ہچکچایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے رسول کا ادب تو اعلیٰ درجے کا کیا کرتے صحابہ کرام، تو انہوں نے اس بات کو بے ادبی سمجھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، یہ میرے لیے مثلا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تصور ہوگی، تو انہوں نے اس پہ کیا کیا، تعمل کا اظہار کیا، یعنی تھوڑا ہچکچائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ، تو کیا ہوا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا بے ادبی تصور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبیوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی کا بیٹا ہوں اور میں ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، یہ مطلب میری شان اس میں وہ نہیں ہے کہ میں ان کی برابر میں بیٹھ سکوں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کے انہوں نے بیٹھنے میں تعامل کا اظہار کیا۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کا کتنا ادب کیا کرتے تھے، اور یہ بچوں کا ادب ہے۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے اور چھوٹوں سے شفقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ آج ہم اپنی بلند خوانی کا سلسلہ یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں
اور آہستہ آہستہ ان باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔